اور صحافی حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ جیسے رائب صاحب نے، علی احمد خود صاحب نے فرمایا کہ ہمارے آج کے پریس کانفرنسز جو ہو رہے ہیں، ان میں ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہیں ان کے سامنے ہم اپنا مقدمہ واضح طور پہ رکھ سکیں اور ان کو آگاہی دے سکیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ جو ملک کے اندر جو مجموعی صورتحال ہے اس کے اندر انتہائی غیر یقینی صورتحال ہے اور انتہائی ابتر حالات ہیں ہمارے، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو۔ اور اب اس کے اوپر طرح امتیاز یہ کہ ہماری گورنمنٹ ایک ایسی آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں کہ اس آئینی ترمیم کے اندر، اس مسودے کے اندر کون کون سے نکات ہے اور کیا ہے۔ آئین کے اندر آپ ترمیم کرنے جا رہے ہو تو آئین ہے کیا اصل میں؟ ہمارے عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آئین ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے، جو پاکستان کے لوگوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے جس کے اندر اداروں کے اختیارات کا تعین بھی ہے، جس کے اندر اقوام اور افراد کے تمام شعبہ زندگی کے تحفظ کی گارنٹی بھی ہے۔ آپ اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹس کرنے جا رہے ہیں تو اس کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر عوام ہے۔ یہ عوام کا سوشل کنٹریکٹ ہے۔ عوام کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ایگریمنٹ کے اندر کیا چینجز کی جا رہی ہیں، اور یہ بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کنٹریکٹ کے اندر ترمیم جو چھپایا جا رہا ہے اس کو کس انداز میں پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی سنگینی کا اسی سے اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بات اب کل پرسوں سے بات اب بہو بیٹیوں تک پہنچ گئی۔ وہ پارٹیاں جو اس وقت بسر اقتدار ہے، ہم اسے جمہوری اقدار کا علمبردار سمجھتے تھے پاکستان میں، اور ہماری جمہوریت جو بہترین انتقام قرار دی جاتی تھی، ہماری جمہوریت جس کے اندر عزت کی بات کی جاتی تھی کہ ووٹ کو عزت دو، آج ہمارے وہ اقدار اور ہماری وہ عزت اس حد تک پہنچ گئی کہ ہم اس حد تک گر گئے کہ ہم بہو بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالنے سے گریزاں نہیں ہیں۔ اور اگر بہو بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہو جو اس ملک میں تباہی کا پیش خیمہ ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حلال اور حرام کے اندر دف کا فرق ہے۔ حلال ہمیشہ کھلے عام کیا جاتا ہے۔ آپ جو کر رہے ہو یہ حلال کام کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ آپ آئین کے اندر جو اداروں کا تقدس ہے، جو اداروں کا سٹیٹس ہے، جو اداروں کا دائرہ اختیار ہے، اس کو کرٹیل کرنے کے لیے امینڈمنٹس لا رہے ہو، اور پھر لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ چپ رہیں۔ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اس میں میری زندگی کا مسئلہ ہے، اس میں ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، اس میں میرے بچوں کا مسئلہ ہے، اس میں ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ تو خدا را، اور ایک چیز میں پوری قوم سے ایک چیز پہ معافی چاہتا ہوں کہ ان پارٹیوں میں جو اس وقت برسر اقتدار ہے، میں نے بھی ان کو جمہوریت کا علمبردار سمجھتے ہوئے ان میں سے ایک پارٹی کو ووٹ کیا ہے، جس پہ آج میں انتہائی شرمندہ بھی ہوں اور پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ شاید یہ میری وجہ سے یا جنہوں نے ووٹ دیا ان کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ معاملات مسلط ہو رہے ہیں۔ خدا را ایسا کام نہ کیجیے گا جس میں نہ آپ کی سیاسی ساکھ بچے اور نہ اس کے اندر ملک کی بنیادیں بچیں۔ اس میں جو بھی پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی وہ اپنے لیے خودکشی کا راستہ ڈھونڈے گی۔ میں سمجھتا ہوں یا ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی
اس مسودے پہ دستخط کرے گی یا اس مسودے کو ووٹ دے گی جو بنیادی طور پہ آیا تھا، جس کے اندر نہ صرف ہمارے عدالتی نظام کو چھیڑا جا رہا ہے بلکہ اس کے اندر انسانی بنیادی حقوق کو چھیڑا جا رہا ہے، اس کے اندر ایک ایسی شک بھی لائی جا رہی ہے جو ول اینڈ وش پہ ہو، جو پولیٹیکل پارٹی پسند ہوگی وہ ایگزسٹ کرے گی، جو پسند نہیں ہوگی وہ کالعدم قرار دی جائے گی۔ ایسے حالات میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو ووٹ کرے گی، اس کو سپورٹ کرے گی، وہ اپنے تابوت میں خود آخری کیل ٹھونک رہے ہیں۔ اور یہ ثابت ہوا ہے، اس سے پہلے بھی پولیٹیکل پارٹیز نے غلطی کی 58(2)B کے ذریعے، اور وہ 58(2)B ہماری 4 اسمبلیاں کھا گئی تھی، جو اس وقت برسر اقتدار ہے انہی کی اسمبلیاں کھا گئی تھی۔ اور اس 58(2)B کو ختم کرنے کے لیے کتنے سال پر محیط جدوجہد کرنی پڑی۔ آج جو آپ کرنے جا رہے ہو یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اتنا بلنڈر، اتنی بڑی غلطی میرے خیال میں آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی، اور آپ لوگوں کو اس چیز پہ مجبور نہ کریں کہ پھر لوگ یہ چیز سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہمارے لیے اس جمہوریت سے امریت بہتر ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور یہ ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کہ وہ کسی ایسے پروسیس کا حصہ نہ بنے جو ہماری تباہی کا موجب بنے۔ صاحب یہ جو تحریک ہے صرف منصور علی خان کو جسٹس دیکھنے کے لیے ہے یا اس آئین ترمیمی جو آئین لایا جا رہا ہے اس کو روکنا ہے؟ دیکھیں جان، پھر میں کہتا ہوں منصور علی شاہ صاحب ان ایسے جو سسٹم چلا آ رہا تھا، جو طریقہ کار تھا، جو آئین میں ہے، جو سارے فیصلہ جات میں ہے، ایک خوبصورت طریقہ ہے، اسموتھ وے ہے۔ تو ہمارا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ٹارگیٹ منصور علی شاہ کو کیا جا رہا ہے۔ ان کو کرنے سے سارا سپریم کورٹ نہیں بلکہ جس عدالت کے عمارت میں آپ یہاں بیٹھیں یہ سارا ڈیش ٹو دی گراؤنڈ ہو جائے گا، کوئی ان کی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کے بھی ایسے ختم ہو۔ تو اس لحاظ سے منصور علی شاہ کی حد تک ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ادارے کی بات کر رہے ہیں، مگر چونکہ ٹارگٹ اس کو کیا جا رہا ہے تو لہٰذا ہم بھی اسی کا نام لے کے بتا رہے ہیں کہ ان کو چھیڑا گیا، ان کو اگر کسی بھی لحاظ سے منصب پہ آنے سے روکا گیا، جو بھی آئے گا اس کا نتیجہ بہت بہت برا نکلے۔ صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح سے حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم اس لیے کی جا رہی ہے کہ جوڈیشری اور حکومت کو ایک پیج پر لانے کے لیے ہم لوگ اقدامات منہ کالا ان کا جھوٹ بولتے ہیں، سارے جو چور ہے وہ چکے لوگ ہیں۔ خدا کی قسم ہے، ایمانداری سے کہتا ہوں، ایک پیسے کے لوگ نہیں ہیں، ایک پیسے کے لوگ۔ ہم تو جانتے ہیں، وہ ہم کو جانتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں۔ 47 کے ان کو کنہوں نے بٹھایا؟ یہ جو اسمبلی بیٹھی ہوئی آپ کے سامنے 50 قدم پر، یہ انہوں نے نہیں بٹھایا، یہ نالے کے اس طرف والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں روپوں کا، پیسوں کا، کروڑوں روپے کا لین دین نہیں ہوا۔ ابھی کل آپ مجھے کہیں کہ جناب میں ان کی تعریف کروں اور ان کو میں سلام کروں؟ ساری زندگی ہم جب ہم ہائی کورٹ آتے ہیں اسمبلی کی طرف دیکھتے نہیں۔ یہی ہم کہتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی تھی، یہی مسلم لیگ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہی ہے۔ اگر اس نے جیسے ہمارے ساتھیوں نے کہا، میں نے کہا، اگر انہوں نے اس کو ٹیبل کیا، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آخر ہم نے بھی یہی وقت گزارا ہے انہی سڑکوں میں، اگر ان کی اس ملک میں سیاسی صورتحال، سیاسی حیثیت ختم نہیں ہوئی، آپ جو کچھ کہتے ہیں۔ مولانا صاحب سامنے آ رہے ہیں، دیکھیں 2 پارٹیاں ڈوب رہی ہیں، اس میں سے مولانا صاحب سامنے آ رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں مولانا صاحب سے، ہم تینوں نے گزارش کی، ہم جتنے ہمارے باقی ساتھی پریس کانفرنس کریں وہ سب ریکویسٹ کریں گے، مولانا صاحب 6 دن اور ہے، آپ ان کو روکیں، اس کے بعد پھر دیکھیں۔ اچھا خود صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ مکمل جو ترمیم ہے اس کے خلاف آپ لوگ جو ہے پریس کانفرنس کریں، کچھ شک ہے جس کے آپ لوگ نہیں ساری نہیں بدنیتی کی بنیاد پہ سب نہیں تمام جو ترامیم ہے وہ اکثریت جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے، جتنی بھی ترامیم لائی جا رہی ہیں
وہ ہے جوڈیشری سے ریلیٹڈ جو ترامیم ہے، تو لہٰذا ہم تمام ترامیم کو مسترد تمام بالکل ایسے ایک چیز واضح کروں جو بھائی نے سوال کیا کہ یہ میں ایک چیز واضح کر دوں کہ آپ نے جو پوچھا آپ نے جو پوچھا کہ اس کے اندر چند مخصوص شکوں کا ہے یا پورے مسودے کا ہے، بات ایسی ہے کہ مخصوص مسودہ یا مخصوص شک تو ہم اس وقت آئیڈینٹیفائی کرتے جب ہمارے سامنے مسودہ ہوتا. جب آپ مسودہ لا نہیں رہے ہو سامنے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب پہ اعتراض ہے، اس کے اندر کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. دوسری بات، آپ کوئی صحیح کام بھی غلط موقع پہ کریں گے تو اس کے نتائج غلط نکلیں گے. آج جو صورتحال ہے، جو ماؤں بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ 61A کا جو فیصلہ تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا، اس کے صحیح غلط کے اس میں نہیں جاتے، لیکن اس کے اثرات پڑنا شروع ہو گئے. غلط موقع پہ آپ صحیح کام بھی کریں گے تو اس کے نتائج غلط ہی نکلیں گے. کچھ صاحب یہ فرمائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ججز کی برات کم کی جا رہی ہیں، ان کے اختیارات کم کیے جا رہے ہیں، تو ابھی یہ جو موجودہ ججز ہیں ان کو عوام ریلیف مل رہا ہے؟ ان کو عوام سے اختیارات ججز کے پاس وہی ہوں گے، جمال مندوخیل کے پاس بھی وہی اختیارات رہیں گے، نعیم اختر کے پاس بھی رہیں گے، قاضی فائز عیسیٰ نے بھی وہی اختیارات استعمال کیے، مگر صورتحال اتنی بدل جائے گی کہ دوسرا کہے گا اور یہ دستخط کریں گے. یہ چیز ہم کو پسند ہے. یہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے موجودہ ججز سے؟ کون نہیں، دیکھیں اس وقت عدالتوں میں سب سے ہم پہلے کہ سارا بلوچستان میں ہزاروں لوگ مسنگ پرسنز ہیں. اس سے ہائی کورٹ نے ایک آدمی کو بازیاب نہیں کرایا ہے، مگر ایک سسٹم ہے. آج نہیں بازیاب کرایا ہے، کل کرائے گا، کل کرایا نہیں پرسوں کرائے گا. یہ سپریم ہماری عدالتیں ہیں. اس سسٹم کو آپ نے چینج کر دیا، ختم کر دیا. سڑکوں پر لوگوں کے جس سے پہلے سے اس ملک میں ہر طرف بے انصافی ہے، جاگیرداروں کا ہولڈ ہے، ہر طرف ظلم ہے، بے انصافی ہے. یہ جو تھوڑا بہت لولی لنگڑی عدالتیں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں. ان کو بچاؤ، سسٹم کو. منصور علی شاہ اگر آ گیا، جیسے ہم وکیل اس کو جانتے ہیں، اس سسٹم میں بہت بہت بہتری آئے گی. تھینک یو سر. تھینک یو سر. چائے پی چائے پی سلمان چاہے